الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة من أشعارها وأزلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، آج ہم سب لوگ یہاں عید کی دوگانہ ادا کرنے آئے ہیں، عید الاضحیٰ کی۔ سال میں دو تہوار، دو خوشی کے ایام شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ ان میں سے پہلا عید الفطر کا ہے اور دوسرا آج یعنی عید الاضحیٰ کا ہے۔ عید الاضحیٰ ایک عظیم یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان اللہ رب العزت کے خوشی کے لیے اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اپنی قربانی کو انجام دیتے ہیں، عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت تبھی عبادت ہے اور قابل قبول ہے جب اس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط ایمان کے ساتھ ہو۔ ایک مومن آدمی عبادت کرے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ایمان کے ساتھ تو ہے ہماری عبادت لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہو
یا ہمارے آبا و اجداد کے طریقے کے مطابق ہو لیکن شریعت کے خلاف ہو، تو وہ عمل بھی بجائے ہمارے لیے اجر و ثواب مرتب ہونے کے ہماری گرفت کا سبب بن جائے گا۔ تیسری چیز اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر اخلاص بھی نہ ہو، ریاکاری کے ساتھ ہو، دکھلاوے کے ساتھ ہو، نام و نمود کے لیے ہو، تو پھر وہ عمل بھی عبادت بننے کے لائق نہیں ہے۔ وہ عمل بھی دنیا میں انسان بھلے کر لے، لیکن عبادت کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس عمل کو بجائے اللہ رب العزت کے خوشنودی کے لیے کرنے کے دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو عبادت کے لیے یہ 3 شرائط ضروری ہیں، ایمان کے ساتھ ہو، شریعت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ جس عبادت میں بھی، جس عمل میں بھی یہ 3 شرطیں پائی جائیں، وہ عمل انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہاں ضرور مقبول ہوگا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو پھر اس عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس عمل پر ثواب دیا جائے۔ لیکن شریعت کے جب شرط کے مطابق نہیں، اذا فات الشرط فات المشروط، یہ عربی کا قاعدہ ہے، شرط ختم تو مشروط ختم۔ کسی بھی عمل کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اسی لیے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت قربانی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کہہ رہے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ یہ جو دنیا میں ہم قربانی کر رہے ہیں، ایک عبادت کا کام سمجھ کے ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس عمل میں سے اگر دیکھا جائے قربانی میں سے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہا، بھلے تم اللہ کے لیے کر رہے ہو لیکن اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حلال کیا، تم ہی کھا جاتے ہو۔ وَلَا دِمَاؤُهَا، اس جانور کا خون اللہ کو پہنچتا ہو۔ یہ اشرف اعضاء تھے، اس لیے ان کو بیان کیا گیا، ورنہ اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے گوشت ہو، چاہے خون ہو، چاہے ہڈی ہو، چاہے کھر ہو، چاہے کھال ہو، چاہے اور اس کی غلاظت ہو، اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اس کا عضو، کوئی بھی اس کا حصہ اللہ رب العزت کے یہاں جاتا ہو، ایسا ہے نہیں۔ گزشتہ زمانے میں دور جاہلیت جس کو کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے بعثت سے پہلے، تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ قربانی تو کرتے تھے، اس قربانی کے خون کو بیت اللہ کی دیواروں پر پوتتے بھی تھے، لگاتے بھی تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم قربانی کے خون کو بیت اللہ پر لگائیں گے تو ہماری یہ قربانی مقبول ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی تصحیح فرمائی
کہ نہ تو تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی اور کوئی چیز اس جانور کی اللہ رب العزت کے یہاں پہنچتا ہے۔ ہاں پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، پہنچتا جو ہے وہ صرف اور صرف تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری محبت ہے، اللہ رب العزت کے لیے کرنے کا تمہارا جذبہ ہے، لوگوں کے لیے ریا اور سمعہ اور دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ یہ جو اخلاص کہتے ہیں جس کو عربی میں تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ اور اخلاص اور للہیت صرف پہنچتی۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ یہ جو جانور لایا ہے 30,000 کا، 50,000 کا، لاکھ روپے کا، یہ جو 2 لاکھ کا جانور لایا ہے، اس کے لانے میں، اس کے ذبح کرنے میں اس کی نیت کیا ہے؟ ذرا یہ تو ٹٹول کے دیکھو، اس کی نیت ہے کیا؟ معاشرے میں، برادری میں اور اپنے علاقے میں اپنا نام تو نہیں چاہتا یہ کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب نے خوب بڑا موٹا فربا اور تندرست جانور لایا ہے اور اس کی قربانی کی، یہ نام تو نہیں چاہتا اپنا۔ ذرا غور کو تو کرو، اس کی نیتوں کو ٹٹولو، ذرا دیکھو کیا حال ہے۔ یہ 2 لاکھ کا، جو لاکھ روپے کا جو جانور لایا ہے، اس لاکھ روپے لگانے میں اس کا ارادہ کیا ہے؟ کہیں یہ ارادہ تو نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت پیسے والے ہیں، بہت مالدار ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جس سے برادری کے اندر، جس سے علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر نام روشن ہو۔ اگر یہ نیت ہو تو لن ینال اللہ، اللہ کے پاس تمہارا کچھ نہیں پہنچا، اللہ کے یہاں وہی پہنچتا ہے، وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ کی کیٹیگری کے مطابق ہو۔ لہذا نیتوں کی اصلاح ضروری ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ قربانی کن کو کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ایک پیمانہ رکھا ہے جو آج کے زمانے میں، اس دور میں اور اس پچھلے ہفتے کے وجوب کے مطابق کہ 2.25 لاکھ روپے مالیت کا اگر کوئی آدمی مالک ہے، چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے زائد ضرورت سامان کی شکل میں ہو، چاہے فرنیچر وغیرہ کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، اگر وہ ضرورت سے، حاجت سے زائد ہے، قرض وغیرہ سے بھی فاضل ہے، 2.25 لاکھ روپے کی مالیت ہے اور انسان اس کا مالک ہے، تو اس پر قربانی فرض ہے، اس کو کرنا ضروری ہے قربانی۔ تساہل، غفلت اور لاپرواہی معاشرے میں کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر میں ایک جانور لائے، پچھلے ہفتے ابو کے نام ہوا تھا، اس پچھلے سال ابو کے نام ہوا تھا، اس سال امی کے نام کرا دیں گے، یا پچھلے 2 سالوں سے ابو امی کے نام ہو چکا ہے تو چلو بڑے بیٹے کے نام کرا دیے، اگلے سال چھوٹے بیٹے کے نام کرا دیے، ایک جانور لائیں گے، کسی ایک کے نام قربانی کرا دیں گے۔ صحیح یا غلط؟ شریعت کہتی ہے کہ ان کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھو، اگر یہ جو 2.25 لاکھ کا پیمانہ ہے، بقرعید کے ان 3 دنوں میں اگر کوئی ایک مالک ہے تو شریعت کہے گی کہ وہ مالدار ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے نام قربانی ہونا ہی چاہیے، ضروری ہے۔ اگر یہ مالیت اس کے بیوی کے پاس بھی ہے تو اب
باپ اور ماں یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے نام قربانی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ مالیت اس کے لڑکے کے پاس بھی ہے، لڑکوں کے پاس بھی، جتنے لوگوں کے پاس یہ مالیت پائی جائے گی ان تمام کے نام قربانی ہونا ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو واجب کے چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ صرف ایک آدمی کے کر لینے سے بقیہ اور لوگوں کے ذمے سے یہ وجوب ساقط ہونے والا نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کے یا انجانے میں وہ اس جگہ پر واجب کو چھوڑنے والے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ قربانی گھر کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی یا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کا وجوب اس مالیت کے مالک ہونے سے ہوتی ہے۔ وہ مالیت جن کے ذمے میں پائی جائے گی ان تمام کے نام سے قربانی ہونا لازم اور ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور مسئلہ، آج کل کے لوگ علماء سے کم یوٹیوب اور فیس بک 100 گرام 50 گرام انسٹاگرام سے زیادہ مسئلہ سیکھا کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے سے لے کر کے ایک ہفتے میں ویسے بھی 20 لوگوں نے مجھ سے بھی فون کر کے یہ مسئلہ پوچھا کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد کے نام جو ہمارے آبا و اجداد مر چکے ہیں یعنی مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روح سے مسائل کے اعتبار سے ہاں کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ مردوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب سے مدینہ گئے 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڈھے ذبح کرتے تھے۔ 10 سال قربانی مستقل کرتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اور ایک نہیں 2 میڈھے باقاعدہ ذبح کرتے تھے پابندی کے ساتھ، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت محمد کی طرف سے، ایک امت محمدیہ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں احناف کے پاس جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح زندہ آدمی کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، واجب ہے تو واجب قربانی ادا ہوگی، نہیں واجب ہے نفلی قربانی ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کے نام کرے، صحابہ کرام کے نام کرے، کسی اور اللہ کے ولیوں کے نام کرے یا اپنے مردوں کے نام آبا و اجداد کے نام کرے تو ان کی قربانی بالکل جائز ہے، درست ہے۔ وہ قربانی صاحب مال کے ذمے میں ہو کر کے صحیح ہوتی ہے، ثواب ان کو جاتا ہے۔ جس نے پیسہ دیا ہے، جس نے کروایا ہے، یہ کہا جاتا ہے مسائل کے اعتبار سے کہ بھئی انہوں نے ایک نفلی قربانی کی، ان کے اوپر جو واجب تھی وہ الگ تھی، نفلی قربانی کی جو اللہ کے رسول کے نام کی، اس کا ثواب اللہ کے رسول کو جائے گا اور اس کا گوشت ان صاحب کے گھر جائے گا۔ لہذا ہاں اگر مرنے والے نے، میت نے وصیت کی ہے کہ بھئی میرے نام تمہیں قربانی کرنا ہے، اگر یہ وصیت کر کے میت گیا ہو تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اس واجب کا ثمرہ یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت یہ کرنے والا بالکل نہیں کھا سکتا، اس کے سارے گوشت کو صدقہ کرنا ضروری ہے ضرورت مندوں میں، یہ نہیں کھا سکتا۔
اس کو نظر کی قربانی کہتے، منت کی کہتے، جو چاہے جو کہہ لو آپ۔ جو نفلی قربانی ہوتی ہے وہ نفلی ہوتی ہے، کرنے والا اس کے گوشت کو کھا سکتا ہے جس طرح اپنی قربانی کے گوشت کو کھا سکتا ہے۔ بہتر اور مناسب تو یہی ہے کہ 3 حصہ لگایا جائے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک علاقے کے جو ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی، جو نہیں کر سکے ہیں، ایک حصہ ان کا لگایا جائے۔ لیکن اگر کسی کا بڑا فریجر ہو، سب اپنے ہی گھر رکھ لے، ٹھیک ہے بھائی، تمہاری قربانی ہے، کون لاٹھی چلانے جائے گا تم سے؟ مستحب طریقے کے خلاف کر رہے ہو، سب رکھ سکتے ہو، بھائی پیسہ تم نے لگایا ہے۔ ہاں، اگر غریبوں میں بھی بانٹ دیتے تو اس کا ثواب تم کو مل جاتا اور ان کے گھر بھی گوشت پہنچ جاتا۔ شریعت کہتی جائز ہے سب رکھ لے، لیکن بہتر یہ ہے، شریعت نے ابھارا یہ ایک 3 حصہ کر کے بانٹ دو، ایک حصہ رکھ لو اپنے لیے۔ ہاں، تم ان کی دعوت کرنا چاہتے ہو بھائی کہ شام میں آ جانا سب لوگ، تو اچھی بات ہے، سب پکا لو، سب کھلا لو، تو یہ مسئلہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے مسائل جو قربانی سے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں، وقت ضرورت جہاں اشکال ہو اس کو اپنے علاقے کے علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے، معلوم کرتے رہنا چاہیے، جو صحیح آپ کو علم دے سکتے ہوں، نہ یہ کہ وہ مسائل آپ واٹس ایپ یونیورسٹی سے، فیس بک سے، یا اس طرح یوٹیوبر وغیرہ کے کسی آدمی سے حاصل کریں۔ وہ آدمی کیسا ہے یہ پتہ نہیں، کیا بتا رہا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں، وہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ مسائل جو ہوتے ہیں، احادیثیں جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں صرف تاریخی ہوتی ہیں، جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کی ہر بات کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں، یاد رکھیں ہمیشہ۔ تاریخ میں وہ باتیں بھی لکھی جاتی ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں بات کہی، ہو سکتا انہوں نے دلیل سے کہی ہو، یہ بات بھی لکھی جاتی ہے۔ اور فلاں صاحب نے فلاں بات کہی، چاہے وہ جھوٹ ہی کہا ہو، یہ بات بھی لکھی جاتی ہے کہ اس دور میں یہ لوگوں کی رائے تھی۔ اب وہ رائے ان کی ذاتی تھی یا کسی دلیل کی بنا پر تھی، اس کی تحقیق نہیں ہوتی تاریخ کی کتابوں میں۔ اس لیے تاریخ کے فیصلے کو کبھی مذہب نہیں بنایا جاتا، کبھی مسئلہ نہیں بنایا جاتا۔ مسئلہ اور مذہب یہ قرآن کی آیتیں، حدیث کی آیتیں اور ان دونوں کے نچوڑ میں سامنے رکھ کر کے جو مسئلہ بنایا ہے مفتیان کرام اور علماء کرام نے، عمل کرنے کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیز وقت کے علماء اور مفتیان ہی بتائیں گے، محدثین ہی بتائیں گے۔ یہ واٹس ایپ والے اور فیس بک والے بالکل نہیں بتا پائیں گے کہ بھائی ہم نے لیا کہاں سے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رہے۔ قربانی اس 3 دن کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے، جو ابھی میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پڑھی، پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا، کہ اللہ رب العزت کو ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خون بہانا ہے، کسی جانور کا ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل ان 3 دنوں میں اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی آپ نے واجب قربانی کر لی، کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو نفلی قربانی آپ کرنا چاہتے ہو نا اس کو مت کرو، پھر کیا کریں؟ اس پیسے کو آپ کسی غریب اور ضرورت مند کو دے دو۔ بہت اچھا فلسفہ ہے، کیوں دے دیں ہم؟ کہ بھئی تم کو ثواب چاہیے نا،
ایک ضرورت مند آدمی ہے، اس کے گھر شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے کھانے کو پیسہ نہیں ہے، اور دوسری ضروریات ہیں اس کے، لہذا نفلی قربانی نہ کر کے اس کو وہ پیسہ اٹھا کر کے دے دو، ثواب تمہیں وہاں پہ مل جائے۔ فلسفہ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بات تو بڑی اچھی کہا اس نے، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ان 3 دنوں کے اندر یہی ہے کہ غریب کی رعایت کرنا، حسن سلوک کرنا، انسانیت نوازی کرنا بہت اچھی بات، بہت بڑا ثواب، لیکن ان 3 دنوں میں سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کرنا ہے، سب سے زیادہ ثواب اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول کے دور میں اس وقت تو غربت اور زیادہ تھی، کھانے کو لوگ ترستے تھے، بعض صحابہ ایسے تھے جو 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا ملتا تھا، خود اللہ کے رسول کو 2 3 دن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک روٹی کھانے کو ملتی تھی، لیکن ابھی بتایا حدیث میں ہے کہ شروع میں حدیث بتایا کہ اللہ کے رسول پھر بھی ایک واجب قربانی اور ایک نفلی قربانی ہر سال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جس سال حج کو گئے، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ کو قربان کیا، اور سب اپنی طرف سے قربان کیا۔ بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ فلاں حاجی کی طرف سے، فلاں حاجی کی طرف سے، سب حاجیوں کی شرکت کر کے ان کا نام نہیں، وہ سارے 100 کے 100 اونٹ انہوں نے اپنی طرف سے قربان کیا۔ یاد رکھیں، جس میں سے 63 اونٹ آتا ہے خود اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک سے کیے، باقی حضرت علی کے حوالے کر دیا، بھائی اب تم سنبھالو، تم کر دو۔ بتانا یہ ہے کہ ان دنوں میں سب سے بڑا اور محبوب عمل یہی ہے کہ اللہ کے نام قربانی کی جائے، باقی دوسرے جو نفلی اعمال اور نفلی ثواب ہیں، دوسرے کرنے کے اور کام ہیں، وہ اپنی جگہ ان کی گنتی مسلم، ضرورت مسلم، لیکن جہاں بات قربانی کرنے کی ہے تو ان 3 دنوں میں جن کے پاس وسعت ہو، حیثیت ہو، کر سکتے ہوں تو ان کو قربانی ہی کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تقریباً وقت ہونے والا ہے 6:30 کے کا اعلان ہے، 2 منٹ اور بچا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امام صاحب آپ لوگوں کو